اس وقت جو شخصیت ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہی ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ جو میلہ سجا ہے اس کے پیچھے ان کا ذہن ہے، ان کی سوچ ہے، اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ بدر ایکسپو سولوشن کے ایم ڈی اور کے پی ٹی ایل کے روح رواں زہیر نصیر صاحب، خوش آمدید کہوں گا آپ کو۔ تھینک یو بڑے جی۔ ینگ ہیں آپ اور انرجیٹک کام کر رہے ہیں، پاکستان کی نوجوان نسل کو جو ہے وہ انگیج کر رہے ہیں کھیل کے میدان میں۔ دیٹس ونڈرفل۔ بہت شکریہ یایا بھائی، ہم تو آپ کو بڑے عرصے سے ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ لوگ کام کریں، بس آپ ہی لوگوں کو دیکھ کے ہمیں بھی ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ اس کنٹری کے اندر ہم کس طریقے سے ایک پازیٹیولی کام کریں، اور یہ سارا جو بھی آئیڈیا ہے اس کے پیچھے وہ یہی ہے کہ ہم ایک چیز جو ہمارا یوتھ ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے اس ایک ان کو ایک پلیٹ فارم دے سکیں۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ اس وقت ہمارے پاس کتنے ایسے بچے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب اتنی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں، نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں وہ بچے انوالو ہیں۔ ان کو ہم نے اس لیگ سے ایک موٹیویٹ کرنا ہے، اس لیگ سے ہم نے ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم دیں اور ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ لوگوں کے اندر جو ٹیلنٹ ہے کہ آپ لوگ کیا کر سکتے ہو اس کنٹری کے لیے۔ اس کی چھوٹی اگزامپل ایسے ملتی ہے جب ہم بات کرتے ہیں ڈیویلیئرس کی ابھی میکسویل کی، کہ ریورس سوئپ پہ کیسے چھکے مارتے ہیں۔ تو یہ میں جاوید بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو جاوید بھائی نے جب مجھے بتایا کہ زہیر جب ہم ٹینس بال سے اپنی گلی میں کھیلتے تھے تو وہاں پہ نا سائڈ میں گٹر ہوتا تھا، تو کیا کرتے تھے جب ہم رائٹ ہینڈ ادھر شاٹ جاتے تو گٹر میں بال چلی جاتی تھی، تو ہم کیا کرتے اس کو بچانے کے لیے ہم لیفٹ مارتے تھے تاکہ ریورس سوئپ مارتے تھے، بال مانا جائے اور ہم سنگل لے لیتے تھے۔ تو آپ یہ دیکھو کہ جب انہوں نے اس کی اتنی ایکسپرٹیز ہو گئی اس شاٹ کی کہ آج وہ ہارڈ بال کے اندر جب انہوں نے اس شاٹ کو کھیلا تو آج دنیا کے اندر انہوں نے فرسٹ ٹائم ایک ریورس سوئپ کو انٹروڈیوس کرایا۔ اور بالکل زہیر، مجھے اچھی طرح یاد ہے 92 ورلڈ کپ کے فائنل میں جاوید میاں داس صاحب جو ہیں وہ ریورس سوئپ کرتے ہوئے ہی آؤٹ ہوئے تھے۔ زہیر، پہلے 2 سیزن آپ نے اصغر علی شاہ کرکٹ گراؤنڈ پر کرائے، اور کراچی میں T20 کرکٹ کی جہاں سے داغ بیل پڑی اصغر علی شاہ، ڈاکٹر محمد علی شاہ، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، بڑا کام کیا انہوں نے کراچی کرکٹ کے لیے۔ تو اب آپ اس ٹورنامنٹ کو DHA معین خان کرکٹ اکیڈمی لے کر آئے ہیں۔ جی بالکل، پہلے ہمارے جو 2 ٹورنامنٹ تھے، جس طریقے سے آپ نے ڈاکٹر صاحب کا نام لیا کہ وہاں سے ہمارے نارتھ کی کرکٹ تو وہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی، جو پہلا گراؤنڈ تھا جس میں وہاں پہ لائٹس لگی تھیں جہاں سے کرکٹ آباد ہوئی تھی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو حالات خراب ہوئے بیچ میں، تو 13-14 سال وہ کرکٹ کٹی پھاڑی اور ان چیزوں کی وجہ سے ساری جو کرکٹ تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ تو الحمدللہ ہم نے دنیا کو بھی یہ دکھانا تھا کہ پاکستان کے اندر سٹارز کہاں سے نکلتے ہیں، اور وہ گراؤنڈ جو پاکستان میں پہلا لائٹ سے تھا، تو ہم نے اپنی اس کرکٹ کو اسٹارٹ ہی وہیں سے کیا کہ ہم سب کو دکھائیں، اور انشاءاللہ گریجولی جو ہے پھر ہم اس چیز کو آگے لے کے چلیں کہ ہم اس چیز کو پھر انشاءاللہ ہم ایک معین خان اکیڈمی میں لے کے آئے۔ وہاں کی جو بہت ساری جو فیسلٹیز ہیں وہ اس سے کافی زیادہ اس کی ایک امپروومنٹ چیزیں ادھر بہت زیادہ ہیں۔ تو ہمارا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم ایک اچھا ایک پلیٹ فارم، ایک اچھا گراؤنڈ، ایک اچھی مطلب لیگ کی ایک پروفیشنل طریقے سے اس کو وہاں پہ ایک آرگنائز کریں۔ اس کے زہیر نصیر سے یہ پوچھیں، ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں کہ لیاری لیجنڈز کو آئی تھنک آپ لوگ اون کر رہے ہیں۔ لیاری لیجنڈس کو جو ہے حارث مٹھانی اس کو اون کریں، میں اس کا ایک پارٹ ہوتا ہوں اچھا، ایز اے تو آپ کرکٹ نے جو ہے ان کو ایز بولا اے مٹھانی اونر۔ صاحب آپ اتنے میٹھے ہیں کہ ہاں زہیر کو تو آپ ایکسیپٹ کر ہی لیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے، دیکھو یہ میرا اپنا شوق بھی ہے، میں نے خود کرکٹ کھیلتا رہا ہوں، کھیلی، اور ٹیپ بال ایک ایسی چیز ہے جو کہ مطلب یہ تو ہمارا مطلب جتنا بھی ٹائم چیزیں وہ کرکٹ امپائر آؤٹ دے دیتے ہیں آپ کو؟ بالکل آؤٹ دے دیتے ہیں، مطلب ہم ہمیشہ فیئر کرکٹ کو پریفرنس ہوتی ہے، مطلب ایسا نہیں ہے ہم نے اچھی کرکٹ دکھانی ہے کیوں نہیں دیں گے اس نہیں، کے اندر ایسا تو نہیں، امپائر انہوں نے بولا سر اگلے ٹورنامنٹ میں امپائرنگ ملے گی نہیں ملے گی۔ مطلب ہم نے اسی چیز سے تو باہر نکلنا ہے، ہم نے اسی چیز سے باہر نکلنا ہے کہ لوگوں کو یہ سوچ چینج کرنی ہے کہ جو چیز فیئر ہے وہی دکھانی ہے۔ یہ تو میں ذرائع مذاق میں بات کر گیا، لیکن فیئر کرکٹ ہونی چاہیے، چاہے ٹیپ بال کی ہو چاہے ہارڈ بال کی ہو، اور آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ 2 سیزن آپ کر چکے ہیں اور تیسرے سیزن کی کیا تیاری ہے۔ UBL امین اسلامک بینکنگ آپ کے ساتھ ایسوسیٹ ہے، اور جو گراؤنڈ پر ہم دیکھ رہے ہیں اس ڈرافٹنگ میں لیجنڈ جاوید میاں داس صاحب ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کے لیے 8832 رنز اسکور کیے، ریکارڈ 6 ابتدائی ورلڈ کپ کھیلے۔ جاوید میاں داس صاحب کا چیتن شرما کو شارجہ میں لگایا گیا چھکا، اور کون کون سے جاوید میاں داس صاحب کے ریکارڈ ہیں جو میں یہاں پر بتاتا چلوں،
اور وہ کم نہیں ہوں گے. اور گراؤنڈ پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں توصیف احمد صاحب, اس کے ساتھ مشتاق محمد صاحب, صادق محمد صاحب, ہارون رشید صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, پاکستان کرکٹ بورڈ میں متعدد عہدوں پر کام کرتے رہے ہیں. تو یہ وہ شخصیات ہیں جو کہ گراؤنڈ پر موجود ہیں اس ٹورنامنٹ کی ڈرافٹنگ کے دوران. فائنل ورڈ, آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, نوجوان نسل کو کھیلوں کے میدان میں لے کر آ رہے ہیں, اور ٹیپ بال کرکٹ بہت تیزی سے پروان چڑھ رہی ہے. اور آپ نے جس طرح کے ٹی پی ایل کی شروعات کی, یہ تیسرے سیزن میں آپ جا رہے ہیں, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں جو دوسری ٹیموں کے اونر تھے وہ آئے ہوئے تھے, ان سے میں بات کر رہا تھا کہ صرف کراچی نہیں, پاکستان کے مختلف شہروں میں جو ہے وہ ٹیپ بال کرکٹ کا میلہ لگ رہا ہے. تو آپ اس میں اپنے آپ کو کتنا اچھا فیل کرتے ہیں کہ صحت مند سرگرمیوں کے حوالے سے نوجوان نسل کو آپ باہر نکال رہے ہیں, کالج, یونیورسٹی, اسکول کے بچے جو ہیں وہ آپ کے ایونٹ کا حصہ بن رہے ہیں, اور والدین آپ کو آ کر اپریشیٹ کر رہے ہیں؟ نہیں الحمدللہ, دیکھیں سب سے پہلے جب ہم نے اس لیگ کو اسٹارٹ کیا تو کسی بھی چیز کی جب آپ فاؤنڈیشن اچھی بناتے ہیں نا تو اس کے بعد آپ اس کے اوپر کوئی بلڈنگ کھڑی کر سکتے ہیں. تو فرسٹ ہم نے, ہمارا اصل اس کے اندر مقصد یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم نے, کیونکہ جب یہ ٹیپ بال اسٹارٹ کی تو لوگوں نے کہا یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہ ٹیپ بال ہو سکتی ہے, یار یہ کیا ٹیپ بال ہے, یہ تو مطلب گلیوں کا, مطلب اس اسپورٹس کو کسی نے ایسا کوئی رسپیکٹ ہی نہیں دی. یہ ٹوٹل ایک انسٹرکچرڈ سا اسپورٹ تھا, لوگ اس کی سپورٹ میں نہیں تھے, بہت سارے لوگ. تو میں نے ان کو یہی کہا, میں نے کہا دیکھیں یہ وہ اسپورٹس ہے, مطلب ایز اے آپ اس کے اندر کوئی بھی بچہ بچی بڑے یہ اسٹارٹ کرتے ہیں, یہ بیسکس ہے آپ کا, اور یہاں سے جانے کے بعد اگر آپ نے ایز اے ہارڈ بال کھیلنی ہے تو وہاں سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یا تو آپ اس کو پروفیشن لے لیتے ہیں یا آپ پھر کسی اور فیلڈ میں چلے جاتے ہیں, بٹ ہر بندہ اس سے ایسوسیٹ ہوتا ہے. دیکھیں اگر آپ نے اس کو اگر اس کے اندر آپ نے ایک ایسی موٹیویشن رکھی, بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں ہارڈ بال سے کھیلنے سے کہ ان کو لگ نہ جائے, چیزیں نہ جائے, بٹ مے بی وہ ٹیپ بال بہت اچھی کھیلتے ہیں. تو یہ کہ اگر اس کے اندر ایک ایسی موٹیویشن ہو, اگر اس کو ان کو ایک اپریسیشنز ملیں, ان کو ریوارڈز ملیں, تو وہ اس کے اندر بھی وہ بچے جو ہے آگے جا سکتے ہیں. اس کی چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو ایسے دوں, ایک ہوتا ہے سنوکر, ایک ہوتا ہے بلیئرڈس. یہ دو الگ الگ اسپورٹس ہیں, کھیلے اسی طریقے سے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کا سنوکر کا الگ چیمپئن ہوتا ہے اور بلیئرڈس کا الگ چیمپئن ہوتا ہے. بٹ آپ یہ دیکھیں تو ہم اگر جو لوگ ٹیپ بال کھیلنا چاہتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ بلیئرڈس کے چیمپئن ہیں, اور وہ جا کے اپنا اسی طریقے سے اپنے اس کے اندر چیمپئن بن سکتے ہیں. اور جو لوگ بلیئرڈ سے ہارڈ بال میں سنوکر کی طرف شفٹ ہونا چاہتے ہیں سو دے کین پلے ایز این ہارڈ بال. تو یہ ان کے لیے ایک فورم ہے, یہ ایک سپورٹ ہے چیزیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس پہ کام کریں, اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ لڑکے جو پورے پاکستان کے اندر جن کی فالوئنگس ملینز کے اندر ہے, ٹھیک ہے, وہ لیکن ان کو اس طریقے سے ان کو کوئی دیکھتا نہیں تھا, کوئی چیزیں نہیں تھیں. آج الحمدللہ جب اس سے وہ کے ٹی پی ایل کھیلیں تو پوری دنیا میں ان کا نام چلنا شروع ہو گیا. اور یہ جب اتنا بڑا نام ایک پلیٹ فارم پہ جب لوگوں نے دیکھا, کرکٹ تو بیسکلی جس طریقے سے جاوید بھائی کہتے ہیں کہ ہاں جی ایک ڈسپلن گیم ہے, جینٹلمین گیم ہے, تو دیکھو اس میں یہ انٹرٹینمنٹ گیم بھی ہے, اس میں چوکے چھکوں کا گیم ہے. اور اس کا جو فارمیٹ چیزیں, تو آپ جب دیکھتے ہیں کہ ایک اوور میں 20 رن 25 رن بن رہے ہیں, کہ ایک بالر کو, اچھے بالرس کو, اور اچھے طریقے سے اس میں بیٹسمین, تو وہ ایک انٹرٹینمنٹ ہی اتنی ایک ڈفرنٹ ہو جاتی ہے. تو یہ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ آنے والے ٹائم کے اندر یہ لوگ اس کے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے, اور یہ انشاءاللہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑا گیم بن شکریہ جائے آپ گا. کا ظہیر نصیر صاحب, جو کہ بدر ایکسپو کے ایم ڈی اور کے ٹی پی ایل کے روح رواں ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اچھے کاموں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور ظہیر نصیر صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ جس طرح صحت مند سرگرمیوں کے ساتھ ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں, ہماری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں.